بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سنانے والے ہیں، اور ہم بستر کے بعد ناپاکی کی حالت میں سونا کیسا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بستر کے بعد غسل کرنے میں کتنی تاخیر کر سکتے ہیں، اور ہم بستر کے بعد کھانے پینے یا کھانا پکانے اور دودھ پینے والے بچوں کو دودھ پلانا کیسا ہے، تو ان ساری چیزوں کا آج ہم آپ کو جواب دینے والے ہیں حدیث اور قرآن کی روشنی میں۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو بہت خاص ہے، آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور اسے ایک لائک کر کے اپنے کسی بھی شادی شدہ دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کم علم کی وجہ سے لوگ جنبی حالت میں خود کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے بستر کو ناپاک سمجھتے ہیں، یعنی ہم بستر کے بعد جو ناپاکی ہوتا ہے تو وہ اپنے خود کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے بستر کو بھی ناپاک سمجھتے ہیں، اور کھانے کو، کام کاج کو ہاتھ نہیں لگاتے جب تک یہ غسل نہ کر لے، اور عورتیں بھی بچوں وغیرہ کو دودھ پلانا، کھانے کو ہاتھ لگانا گناہ سمجھتی ہے، یہ سوچ کر کہ وہ ناپاک ہے، اور کچھ عورتیں سمجھتی ہے کہ غسل کے بنا آٹا گوندنے سے بے برکتی ہوگی۔ حالانکہ شریعت محمدی اس جہالت کو رد کرتی ہے، اور اس سلسلے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت سی صحیح اور مستند حدیث مبارکہ موجود ہے۔ ہم بستری کرنے کے بعد مرد یا عورت کے لیے صرف نماز، طواف اور مسجد میں ٹہرنا حرام ہے، اس کے علاوہ باقی تمام کام کرنا جائز ہے۔ مرد اور خواتین پر کہیں بھی ایسی کسی پابندی کا ذکر نہیں ہے، بلکہ غسل کرنے سے پہلے ناپاکی کی حالت میں تمام لوگ عام روٹین کے کام کاج کر سکتے ہیں، کھانا تیار کر سکتے ہیں، یا پھر گھر کے دوسرے کام کاج نپٹانے بھی جائز ہے، اور اسی طرح ماں بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، اس کی دیکھ بھال بھی کر سکتی ہے۔ اس کے کئی دلیلیں موجود ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہوئے ان کی طرف بڑھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں جنبی ہوں۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان نجس ہوتا ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث نمبر 283 میں، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حالت جنابت میں ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ہونے کے باوجود بھی ان سے نہ ملا، جس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ہرگز ناپاک نہیں ہوتا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ الفتور باری میں کہتے ہیں، اس حدیث میں اس بات کا جواب پایا جاتا ہے کہ غسل جنابت کو اس کے واجب ہونے کے اول وقت میں تاخیر کی جا سکتی ہے، اور اس کا بھی جواب ہے کہ جو شخص اپنی ضروریت پوری کر سکتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنبی ہوتے اور پانی چھوئے بغیر سو جاتے، پھر اس کے بعد اٹھتے اور غسل فرماتے۔ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم بستری کر کے نہا لیا کرتے تھے یا ویسے ہی سو جایا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم بستری کر کے ویسے ہی سو جایا کرتے تھے۔ جب مؤذن فجر کی اذان دینے کے لیے آتا تھا تو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غسل کر کے جسم کو خشک کیے بغیر ہی مسجد میں تشریف لے جاتے اور نماز فجر کی جماعت کرواتے، اور میں گھر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز سنتی رہتی تھی، پھر آپ روزہ رکھ لیتے تھے۔ کسی نے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا یہ روزے کے مہینے میں ہوتا تھا یا عام معمول میں بھی یہی ہوا کرتا تھا؟ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ روزوں کے علاوہ بھی ایسا ہوا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم بستری کرنے کے بعد جب جنابت کی حالت میں ہوتے اور سونے کا ارادہ کرتے تو شرم گاہ کو دھو لیتے اور نماز کی طرف وضو کرتے۔ پیارے دوستو، ہم بستری کے بعد افضل یہی ہے
کہ آدمی جلدی جلدی غسل کر کے پاک صاف ہو جائے، لیکن اگر نماز کے وقت تک غسل کو مؤخر کر دے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ البتہ فجر تک غسل مؤخر کرنے کی صورت میں اگر ہم بستری کے بعد سونا ہو تو بہتر یہی ہے آدمی استنجا اور وضو کر لے اور سو جائے، اور پھر بیدار ہو کر غسل کر لے، وضو کا احترام کرے، اور حالت جنابت میں کھانا پینا یا کھانا پکانا درست ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وضو کر کے کھائے یا پیے، اور اگر وضو کے بغیر صرف ہاتھ منہ دھو کر کھا پی لے تب بھی جائز ہے۔ بچے کو دودھ پلانے کے لیے ماں کا پاک ہونا ضروری ہے، لہٰذا بچہ رو رہا ہے تو عورت ناپاکی کی حالت میں دودھ پلا سکتی ہے، لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جلد سے جلد غسل کر لیا جائے۔ حالت جنابت میں زیادہ دیر تک نہیں رہنا چاہیے۔ پیارے دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ یہ وضو کرنا بھی واجب نہیں ہے، لیکن وضو کرنا اور شرمگاہ کو دھو لینا مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، کیا پتہ کس کا لکھا آمین کب قبول ہو جائے۔ دوستو، ملتے ہیں پھر ایک نئی معلومات ویڈیو لے کر۔ اللہ حافظ۔